ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے خاتمے اور اس جنگ میں امریکہ کی انٹری کے بعد سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ عالمی حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ درجن بھر ایٹمی سائنسدانوں اعلیٰ فوجی قیادت کھونے کے باوجود بھی نہ ایران میں رجیم چینج آیا، نہ جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکا اور نہ ہی ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے آمادہ کیا جا سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم نے ایران کی تینوں فردو، نتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا ہے، جبکہ ایران کا اصرار ہے کہ جوہری تنصیبات کو صرف نقصان پہنچا ہے اور ہمارا جوہری پروگرام جاری رہے گا۔ گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے ویڈیو بیان میں قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر امریکی جنگ میں شامل ہوا۔ امریکہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ شامل نہ ہوا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو خطے میں امریکہ کے اہم مراکز تک رسائی حاصل ہے اور وہ جب چاہے کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران اپنی جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے زبردست محنت اور قربانیاں دے چکا ہے اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے گزشتہ روز پینٹاگون حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن انتہائی کامیاب رہا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی ہیں۔ IAEA نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے CNN، BBC اور نیو یارک ٹائمز کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض امریکی چینلز بے بنیاد خبریں چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب CNN نے امریکی انٹیلیجنس ادارے DIA کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں کیا جا سکا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک طرف انٹیلیجنس رپورٹ کو تسلیم کیا تھا اور ساتھ ہی ان رپورٹس کو غلط اور گمراہ کن بھی قرار دے دیا تھا۔ صدر ٹرمپ بھی بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ ہم نے ایران میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران میں فردو جوہری سائٹ تباہ کر دی ہے۔ فردو جوہری سائٹ پر اب تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اگر ایران یورینیم افزودگی کا پروگرام دوبارہ شروع کرے گا تو اس پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری جانب نیٹو اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے، جوہری معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے آئندہ ہفتے ہونے والے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ واضح کر دوں کہ نئے مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جوہری ڈیل کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سویلین ایٹمی پروگرام کے لیے ایران کی مدد کرے گا۔ $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سرمایہ ہمسایہ ممالک فراہم کریں گے۔ سویلین ایٹمی پروگرام کے علاوہ بیرون ملک ضبط شدہ $6 ارب کی واپسی اور ایران پر عائد تجارتی پابندیاں ہٹانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ادھر برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے نگہبان شورا نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے رکھی ہے۔ کچھ روز قبل ایرانی پارلیمنٹ نے جوہری تنصیبات کی سلامتی کی ضمانت ملنے تک اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی قرارداد بھی منظور کی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کو مارنا چاہتے تھے لیکن آپریشنل موقع نہ ملا، اور ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو معلوم تھا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ روپوش ہو گئے۔ جبکہ ایران کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو $6 ارب کا معاشی نقصان پہنچنے کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے۔ جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم نے ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ دوسری جانب بھارت کو ایک اور عالمی فورم پر شرمندگی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیجنگ میں چین کی میزبانی میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام رہا، جبکہ بھارت کی طرف سے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار بھی سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وفد اعلامیے میں پاکستان کی مذمت کے لیے منتیں کرتا رہا، تاہم رکن ممالک وفود نے بھارتی موقف کی حمایت سے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 9 ممالک مشترکہ اعلامیے پر متفق تھے، مگر بھارت نے اس پر دستخط نہیں کیے۔
SOC اجلاس میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بعد بولنے کی بھارتی وزیر دفاع کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ خواجہ آصف نے اپنی تقریر کے دوران پاکستان میں بھارتی مداخلت کے شواہد تمام ممالک کے سامنے پیش کیے۔ خواجہ آصف کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جعفر ایکسپریس حملوں کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، ثالثی اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی جائے، جبکہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے الزام عائد کیا تھا کہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے بیانیے کے مطابق ہے کیونکہ اس میں پہلگام حملہ شامل نہیں ہے، لیکن اس میں بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات پارٹی کو مائنس بانی PTI تک لے آئے ہیں۔ تحریک انصاف میں بانی کے مائنس ہونے کا انکشاف رواں ہفتے منگل کے روز بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے کیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران جب صحافی نے ان سے پوچھا اور سوال کیا کہ کیا مائنس بانی ہو چکا ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مائنس بانی ہی ہو گیا ہے۔ صحافی نے ایک اور سوال کیا کہ خیبر پختونخوا اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بہت طاقتور ہیں، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ اس پر علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا ہے کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا۔ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ KP کے MP کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ بانی PTI کو مائنس کرنے کے لیے ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف اس وقت اندرونی اختلافات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اختلافات میں شدت اس وقت آئی جب خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ بانی PTI کی منظوری کے بغیر ہی منظور کر لیا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو پارٹی کے اندر شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان اس قدم کو پارٹی پالیسی سے انحراف اور قیادت کی نافرمانی قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ بانی PTI کی منظوری کے بغیر بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ بجٹ منظور کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ آئینی بحران سے بچنے کے لیے بجٹ منظور کیا ہے، جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ ایک منصوبہ تھا کہ کسی طرح صوبائی بجٹ منظور نہ ہو تاکہ صوبے میں مالیاتی ایمرجنسی اور گورنر راج لگا کر ہماری حکومت گرائی جا سکے۔ اب علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ بانی PTI جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کے سوا کسی کی بات کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو میں جواب دے ہوں، عمران خان صاحب میرا لیڈر ہے، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، اس کا مینڈیٹ اور حکومت، اس کی بنیاد پہ ایک سازش کے تحت حکومت کو ختم کرنے کی ایک چال بنی گئی تھی۔ میں نے اس کے مطابق، کیونکہ عمران خان کے انسٹرکشن نہیں تھے کہ اگر ملاقات نہیں چھوڑتے تو اس حد تک جانے کی حکومت چلی جائے، وہ اختیار عمران خان پر ہر وقت ہے، جب کہے گا ہم اڑا دیں گے۔ دوسری جانب بانی PTI بھی بجٹ منظور ہونے پر ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ گنڈا پور کو بجٹ منظور سے پہلے سپریم کورٹ رجوع کرنا چاہیے تھا، انہیں عدلیہ کو بتانا چاہیے تھا کہ بجٹ حتمی نہیں، میری ترامیم شامل کر کے پاس کرنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات بڑھتے ہی تحریک انصاف کی سیاسی کور کمیٹی کو ختم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ تجویز PTI کی عادت میں فیصلہ سازی کے فقدان پر سامنے آئی۔ بانی PTI نے گزشتہ ملاقات میں فیصلہ سازوں اور سیاسی حکمت عملی میں سستی کا شکوہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مرکزی قیادت نے بانی PTI سے سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی تجویز مانگی تھی۔ بانی PTI بھی سیاسی کمیٹی کو ختم کرنے پر رضامند تھے۔ دوسری پارٹی کے اندر آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور شکوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارٹی پالیسی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ بانی سے ملاقات کے بعد ہمیں صرف پیغامات پہنچا دیے جاتے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بیانات مستند ہیں یا نہیں۔ جبکہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اور قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر نے بھی خود کو پارٹی کے فیصلوں سے الگ کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علیمہ خان کو بانی PTI کو مائنس کہنے کی وجہ کیا بنی؟ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات سے پارٹی کو کتنا نقصان ہوا؟